کے انچارج اور تمام سٹاف کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ بعد سلام، میں آپ لوگوں کا بھی انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ اپنی ایک اجتماعی اور قومی ذمہ داری کے لیے کمر بستہ ہوئے ہیں اور ہماری اس قومی کاوش میں، اس نیشنل کاز میں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ آپ ہمارا مستقبل ہے۔ آپ ہمارے مستقبل کے لیڈر ہیں، آپ ہمارے مستقبل کے استاد ہیں، آپ ہمارے مستقبل کے پولیس آفیسر، صحافی، بیوروکریٹس، وکلاء، یہ سب آپ میں سے نکلیں گے۔ آج سے 20 سال پہلے جس ادارے میں میں پڑھ رہا تھا وہ بھی کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں تھا، وہ بھی گورنمنٹ کی تحت چلتا ہوا ایک سرکاری ادارہ تھا، اور آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ صفت اساتذہ کرام دیے ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی گھر کی دہلیز پہ صوبے کا بہترین بلڈنگ، بہترین آئی ٹی لیبارٹری، بہترین ایگزامینیشن سینٹر، بہترین ٹیچنگ لرننگ پروسیس پرووائڈ کیا ہے۔ اس پہ میں اپنی تمام اساتذہ کرام کو داد دیتا ہوں، موجودہ پرنسپل کو، انچارج کو اور سابقہ پرنسپل کو، جس کے بوئے ہوئے، لگائے ہوئے پودے سے اور درخت سے ہم آج پھل کھا رہے ہیں۔ تعلیم ایک دن، 5 دن، سال کا کام نہیں ہے، یہ زندگی بھر ایک لرننگ پروسیس ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بیٹوں اور بچوں، ہمارا تعلیمی مقصد تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے اساتذہ کرام، میرے بچوں اور ان کے والدین کا آپس میں انٹریکشن نہ ہو۔ بالکل میں مانتا ہوں، میں اور آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ ہمارے والدین روزانہ کی بنیاد پہ محنت مزدوری کے لیے جاتے ہوں گے، حلال روزی کمانے کے لیے جاتے ہوں گے، اور ہمیں فخر ہے، مجھے فخر ہے، چاہے میرا والد صاحب دیہڑی کی مزدوری کرتا ہے یا سبزی فروش ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ وہ میرے گھر کے لیے، مجھے پلنے پولنے کے لیے اور پالنے کے لیے حلال روزی لے کے آتا ہے۔ لیکن میری ایک گزارش اس معاشرے، اس کمیونٹی کے والدین سے ہے کہ جب تک آپ ہمارا ساتھ نہ دیں، جب تک ہمارے ساتھ تعاون نہ کریں، جب تک آپ اسکول میں اور گھر میں میرے پھول جیسے بچوں کے لیے تعلیمی ماحول فراہم نہ کریں، یہ ہمارا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے عہد کرنا ہے، اور عہد یہ کرنا ہے کہ میرے لیے اس معاشرے میں سب سے پہلے میرے والدین اور میرے اساتذہ کرام ہیں۔ کسی کا رول ماڈل کوئی اسپورٹس مین ہوگا جس سے میں اختلاف نہیں رکھتا، ہر انسان کی اپنی سوچ اور فکر ہے، کسی کا کوئی بزنس مین ہوگا، لیکن میرے بچوں اور بچیوں کا رول ماڈل اس کا استاد ہوگا، کیونکہ استاد وہ واحد ہستی ہے کہ وہ بغیر لالچ کے آپ لوگوں کو
تعلیم فراہم کرتے ہیں، آپ کو معاشرے کا ایک بامقصد شہری بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے کامیابی پر آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے، لیکن جتنے میرے اساتذہ خوش ہوتے ہیں اتنا کوئی خوش نہیں ہوتا، اور فخر سے بولتے ہیں کہ میرا شاگرد ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے پاس اتنا بلڈنگ ہے۔ جس اسکول سے میں پڑھ کر آیا ہوں اللہ گواہ ہے کہ ادھر ٹاٹ بھی نہیں تھا، ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، سرکاری اسکول تھا۔ آپ لوگوں کو شاہی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ ہم اساتذہ کی بھرتی میں مصروف عمل تھے، پروسیس ابھی بھی شروع ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اپلائی کیا تھا، لیکن بہت سے کریم لوگ سرکاری اداروں میں آ رہے ہیں میرٹ پہ، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ضلع ایبٹ آباد سمیت پورے صوبے میں محکمہ تعلیم کی اساتذہ کی بھرتی میں 100% میرٹ کا خیال رکھا گیا ہے، اور 0% ٹالرنس، نو ٹالرنس فار کرپشن اینڈ میرٹ وائلیشن۔ ہوگی کمزوریاں ہم میں بھی ہوگی، انسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے ہم بے پرواہ اور لاپرواہ نہیں ہے۔ آپ میرے قوم کا مستقبل ہے، اور وہ قوم ہے جو قلم کو عزت دیتے ہیں، اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، اسکول کی بلڈنگ کو، اسکول کی چیئر کو اپنا چیئر سمجھتے ہیں۔ بچوں، یہ چیئر اور یہ پودے یہ صرف میرے اور آپ کے نہیں، یہ ہمارے آنے والے نسلوں کی بھی امانت ہے، اور ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اسکول کی صفائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف ایک چوکیدار اور خاکروب کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اور ہم خاکروب کو یہ موقع نہ دیں کہ میرا روم اور میرا چیئر جو ہے وہ گندا ہو۔ ہمیں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاقی، معاشرتی اور سماجی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا، اور اس کو سیکھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ اسکول چونکہ بازار کے بالکل وسط میں ہے، اس بازار میں آپ جاتے ہوئے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ہے جو ایک مہذب شہری ہے، اور آپ میں برداشت کا مادہ ہو، آپ میں ادب کا مادہ ہو۔ لڑائی جھگڑے، بد اخلاقی، بد زبانی مجھے یقین ہے کہ آپ میں نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ایک دو اس طرح ہے اس کو چھوڑے، برداشت کا مادہ پیدا کرے، بھائی چارے، امن، محبت، پیار کو بڑھائے۔ آپ سب ہمارا مستقبل ہے، اور مجھے آپ پہ فخر ہے، تو لہذا میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، بحیثیت ایک خادم، میں افسر نہیں ہوں، میں ضلع ایبٹ آباد کے اساتذہ کرام اور بچوں کا خادم ہوں، نوکر ہوں۔ آپ لوگوں کی، آپ کے والدین کی ٹیکسوں کے پیسوں سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اپنی اساتذہ کو وہ عزت دلائے جس کے وہ حقدار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی عزت دیتے ہوں گے۔ جتنی بھی قومیں بنی ہے وہ کسی دوسرے پیشے نے نہیں بنائی، یہ میرے جو دائیں اور بائیں کڑے ہیں ان پیشوں نے اور ان اساتذہ نے اس قوم کو بنایا ہے۔ آج اگر آپ کا آرمی چیف ہے یا پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے یا گورنر ہے، یہ ان اساتذہ کرام کی بدولت اس کرسیوں پہ برجمان ہے۔ تو لہٰذا میرے لیے سب سے بڑھ کر میرا استاد ہے، اس کے بعد میرے لیے تمام پروفیشن یا پیشے جو ہے وہ قابل احترام ہے۔
میں کسی بھی پیشے کے خلاف نہیں ہوں، سارے میرے اپنے پیشے ہیں، لیکن میرے لیے بڑھ کر میرا استاد ہے۔ تو بیٹو اچھا دوسری بات بیٹا، چونکہ میرا تعلق بھی ایک بہت ہی پسماندہ علاقے سے ہے، آپ لوگ ایک اور کام بھی کرے بیٹا کہ اسکول آپ کی ٹاپ پریارٹی یا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ میں مانتا ہوں آپ کے گھر میں مسئلے بھی ہوں گے، مجبوریاں بھی ہوں گی، بیماریاں بھی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن سب سے پہلے میرے لیے میرا تعلیمی تسلسل اس کو قائم رکھنا ہے۔ کوئی بھی بچہ چاہے گھر میں بیماری ہے، کوئی ضروری کام ہے، تعلیم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے 100% اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ جب تک آپ ریگولر نہ ہوئے اور ساتھ پنکچوئل نہ ہو، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ پہلے اپنے دین کو اٹھائے۔ اب مجھے میرا دین کیا کہتا ہے؟ نماز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ نماز کی وقت کے ساتھ کیا کرو؟ پابندی۔ تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی، چاہے نماز ہے، چاہے خوراک ہے، چاہے اسکول ہے، چاہے مدرسہ ہے، ہر چیز کے لیے جو وقت ہم نے مختص کیا ہے اس میں ہم نے اس وقت پہ پہنچنا ہے، ٹائم سے 5-10 منٹ پہلے پہنچنا ہے۔ میں کیوں آج 7:30 بجے سے پہلے میں ایک اسکول دیکھ کے آیا ہوں؟ میں تو 9 بجے بھی آ سکتا تھا، لیکن اس مقصد کے لیے کہ میں آپ اپنے بچوں سے بھی ملوں، اپنے اساتذہ سے بھی ملوں، اور جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ کام بھی ہو جائے، اور واپس اپنے آفس میں جا کے جو میرے بچوں کے اور میرے اساتذہ کے نام جو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی کہ ہم اس کو بھی پورا کریں۔ تو لہٰذا صبح کی نماز جب آپ لوگ پڑھے، اس کے بعد بے شک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور اخلاقی اور ہمارا فرض ہے کہ آپ تلاوت کرے اور فوراً آپ اسکول کی تیاری کرے۔ آپ اپنے محلے میں، اپنے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو، اور جو اسکول نہیں جاتے اس کو یہ ترغیب دے، ان کو یہ میسج کنوے کرے کہ آئے اس نیشنل کاز میں ہمارا ساتھ دے کہ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی اسکول سے باہر نہ ہو۔ آپ جائے اپنے محلوں میں، تبلیغ کرے، پیغام پہنچائے، پرچار کرے، تعلیم کی پرچار کرے کہ ہر بچہ، ہر بچی آئے اور اسکول میں داخل ہو جائے، اور ساتھ ہی کوئی بھی بچہ غیر حاضر نہ ہو، وقت پہ ہو۔ تو آج لوگوں سے صرف میں ایک التجا کروں گا، اور آپ لوگ میرے ساتھ وعدہ بھی کریں، مجھے یقین ہے کہ آج تک بھی آپ لوگوں نے کوئی کوتاہی اس طرح نہیں کی ہوگی، لیکن آپ مجھے یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی بچہ نہ غیر حاضر ہوگا، نہ لیٹ ہوگا۔ سب تیار ہے اس کے لیے؟ تیار ہے کہ نہیں؟ ٹائم پہ آئیں گے نا؟ غیر حاضری نہیں کریں گے۔ اور ایک اور ریکویسٹ کہ اپنے محلے میں، اپنی گلی کوچیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں یہ پیغام عام کرے، یہ تبلیغ کرے کہ ہر بچہ جائے، اور جدھر جو بچہ یا بچی تعلیم اسکول کے لیے نہیں جاتے تو ان کو یہ پیغام پہنچائے، ان کو موٹیویٹ کرے، کنونس کرے، ان کو یہ ترغیب دے کہ وہ آئے اور اس تعلیمی تسلسل میں ہمارا ساتھ دے۔ کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے کہ زندگی جہد مسلسل ہے، تماشات تو نہیں، وہی جیتے ہیں جو رہتے ہیں طوفانوں کے قریب۔ والسلام، تھینک یو سو مچ۔ ہم اپنے اسکول میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایبٹاباد سے جناب امر اللہ صاحب یہاں اسپیشل ایک کام کے سلسلے میں آئے ہیں، لیکن اس اسپیشل کام کے ساتھ ساتھ جو یہ جذبات، جو خواہشات اور جو تڑپ رکھتے ہیں، جس کا اظہار آپ کے سامنے انہوں نے کیا ہے، اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنے اسکول میں آمد پر اور خاص طور پر انچارج پرنسپل
اور تمام اساتذہ کی طرف سے آپ سب کی طرف سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نیشنل کاز ہے، انشاءاللہ جو قومی تقاضا ہے کہ جس طرح یہ قوم آج جو ہماری قوم کو ملک کو جو عزت ملی ہوئی ہے یہ اساتذہ کرام کی وجہ سے ہے، اور کل جو عزت ہے انشاءاللہ وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوگی، اور انشاءاللہ اس عزت کو قائم کرنے میں، مینٹین کرنے میں اور آگے بڑھانے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور آپ بھی وعدہ کریں گے انشاءاللہ کہ یہ جو ہمارا جو قومی مقصد ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا ملت، ہماری مذہب یہ دنیا کی نمائندگی کرے، اور اس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ تیار ہیں جی؟ انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ میں شعیب صاحب سے کہوں گا 2 لفظ میں محترم مہمان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو خوش آمدید کہیں جی۔ تھینک یو ساجد صاحب۔ سر آپ کا اے ڈی او امراللہ صاحب، سر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے جی ایک کام کے ساتھ، بلکہ آپ ایک کام کے لیے آئے تھے، آپ نے ہمارے جو ہے 5-6 کام کر دیے ہیں۔ انرولمنٹ کے حوالے سے بات کر دی ہے، انرولمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے بات کر دی ہے، ڈسپلن کے حوالے سے بچوں کی روزانہ حاضری کے تسلسل کے حوالے سے بات کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بچوں کو انکریج کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔